بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ 24 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ آپ کو اللہ کے 4 ایسے صفاتی ناموں کا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ 4 نام پڑھ کر اللہ کو پکارے اور اللہ سے جو بھی مدد مانگے، انشاءاللہ فائدہ یقینی ہے اور اس کے وہ 4 نام اس کے لیے تمام جائز حاجات کی قبولیت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، جن 4 ناموں کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا وہ 4 نام یہ ہیں: یا سمدو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا ناصرو۔ اللہ کے ان 4 ناموں کی الگ الگ اگر فضیلت جانیں تو وہ بھی بے شمار ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ یہ 4 نام ایک وظیفے میں شامل ہو جائیں، یہ 4 نام آپ اگر اکٹھا ایک ساتھ پڑھنے لگ جائیں تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی برکت کا ثابت بن سکتا ہے، اس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑے معجزاتی نام ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان ناموں کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ نام ویسے ہی جب ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہی بڑے فائدہ مند ہیں۔ تو یہ تو رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں آخری عشرہ بہت زیادہ فضیلت اور برکات رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں عبادات کی طرف زیادہ مائل رہتے۔ اسی آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت بھی ہوتی ہے، اسی آخری عشرے میں شب قدر کی رات بھی ہے، اور اسی شب قدر کی رات میں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب بھی نازل ہوئی، یعنی جسے 27 رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے علماء اکرام کا ماننا یہ ہے کہ شب قدر کی رات 27 رمضان المبارک میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو اسی لیے ہم یہی مان کے چلتے ہیں کہ شب قدر 27 رمضان المبارک کو آتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے کی تمام راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے، چاہے وہ کسی بھی رات میں شب قدر ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام راتوں میں بہت زیادہ عبادات کرتے تھے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو پڑھنے کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں ہر ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے کہ ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے 24 رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کے 4 صفاتی ناموں کا وظیفہ۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کا پہلا صفاتی نام یا سمدو کی بات کریں تو یا سمدو لوگ رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، مشکلاتوں کے حل کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور اپنی جائز حاجات کی قبولیت کے بھی پڑھتے ہیں۔ یا سمدو جس کا مطلب ہے اے بے نیازی والے، یعنی وہ پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سبھی اسی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو یا سمدو کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ یا سمدو کے علاوہ اللہ کا ایک اور صفاتی نام ہے یا عزیزو،
جس شخص نے اللہ رب العزت کو یا عزیزو کہہ کر پکارا تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی اس کا اعلیٰ درجہ ہوگا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یا سمدو یا عزیزو، اس کے بعد آتا ہے یا مغنیو۔ اللہ کا یہ صفاتی نام بھی بہت بڑی وسعت والا نام ہے۔ خاص طور پر یہ نام رزق میں اضافے کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن لوگ اسے ہر جائز حاجت کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ مشکلاتوں کے حل کے لیے بھی یا مغنیو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یا ناصرو۔ اللہ کا یہ صفاتی نام یا ناصرو بھی بہت بڑی وسعت والا نام ہے، جس سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے اور مشکلاتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے؟ 24 رمضان المبارک کو چاہے آپ بعد نماز عشاء یا پھر بعد نماز فجر، بعد نماز ظہر، بعد نماز عصر، یہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ان ٹائموں میں یعنی کسی بھی نماز کے بعد 24 رمضان المبارک کو کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر 3 بار اللہ کے یہ چاروں صفاتی نام پڑھنے ہیں اور اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ یا سمدو پڑھیں گے 3 دفعہ، پھر آپ پڑھیں گے یا عزیزو 3 دفعہ، پھر یا مغنیو 3 دفعہ اور پھر یا ناصرو 3 دفعہ۔ تو 3 دفعہ آپ نے چاروں نام پڑھے، یعنی ٹوٹل 12 کی تعداد ہوئی، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ 3 بار درود پاک، 3 بار یا سمدو، 3 بار یا عزیزو، 3 بار یا مغنیو اور 3 بار یا ناصرو، اور آخر میں 3 بار پھر درود پاک۔ اور اس کے بعد دعا کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی 4 حاجتیں ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی حاجت مانگو گے، یقین کریں اللہ پاک خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہر بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو سکتی ہے اگر آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دل سے دعا مانگتے ہیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر مانگتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو میں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔